حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرها مثل الرجل امہ، سود کے 73 درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ اس گناہ کی مثل ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یاکلہ الرجل ویعلم اشد من 36 زنیہ، سود کا ایک درہم بھی آدمی جانتے ہوئے کھا لے 36 مرتبہ زنا کرنے کے بڑا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا ہے۔ میرے بھائیوں، سود کسی بھی معاشرے کی تباہی کے لیے بہت بڑا سبب ہے اور اس کی معاشی اور معاشرتی کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر سود کے 73 درجے بتائے گئے ہیں، سب سے کم تر درجہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر سود کا ایک درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ، جس قوم میں زنا اور سود پایا جاتا ہے وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو مسلط کر لیتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک یہ ہے اکل الربا، سود کا کھانا۔ میرے بھائیوں، سود کینیڈا کے اقتصادیات کے پروفیسر مسعود عالم چودھری نے ایک کتاب اسلامی نظام اقتصادیات لکھی ہے، اس میں انہوں نے ریاضی کے فارمولوں سے 2004 کی طرح ثابت کیا ہے کہ سود سے مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی ہے اور کارکردگی گھٹتی ہے۔ ایک اور ماہر معاشیات محمود احمد نے اپنی کتاب بلا سود بنکاری میں ثابت کیا ہے کہ جتنی شرح سود کی ہوگی اتنی شرح بے روزگاری کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سود کی تباہ کاریوں کے بارے میں فرمایا ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کالا کھو کے لیے مرگ مفاجات، بنکاری و عریانی و من خواری و افلاس، بنکاری و عریانی و من خواری و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کی فتوحات۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ معاشرے کو سود خوری سے پاک رکھے اور حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔